رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائن۔ گلبرگہ ضلع کے تمام کسانوں کے لیے اچھی خبر۔ گلبرگہ ڈی سی صاحبہ فوزیہ ترنم نے جاری کیا اہم فرمان۔ چنچوڑی قصبے میں واقع بند ایتھنال فیکٹری کو کسانوں کے فائدے کے لیے پھر سے کھولا جائے۔ درگاہ خواجہ بندے نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے 24ویں سجادہ نشین حضرت محمد علی الحسینی صاحب نے کرناٹکا وقف بورڈ الیکشن کے تحت اپنے الیکشن کیمپیننگ کی کر دی شروعات۔ گلبرگہ پولیس ٹیم نے انجام دیا شاندار کارنامہ۔ 30 چوروں کو گرفتار کرتے ہوئے 105 موٹر بائکس کو کر لیا گیا ضبط۔ گلبرگہ شہر میں رہنے والی ایک خاتون نے کیا ماں کے نام کو شرمسار۔ اپنے ہی بیٹے کو کڈنیپ کرنے کا بنایا سنسنیخیز پلان۔ گلبرگہ شہر کی اور آس پاس کے تمام شہروں کی مسلم خواتین کو قرآن کے 45% ترجمے کو فری میں سیکھنے اور سمجھنے کا دیا جا رہا ہے بہترین موقع۔ یہ فری آن لائن کلاسز کل سے کیے جائیں گے شروع۔ گلبرگہ شہر کے دنیا کے تمام چھوٹے چھوٹے خوبصورت پیارے پیارے بچوں کو رابطہ نیوز ٹیم کی جانب سے آج کا خوبصورت دن یوم اطفال بہت بہت مبارک۔ ہیپی چلڈرنس ڈے۔ آج کی اچھی بات، انسان کی تھنکنگ اور سوچ ہی اس کے کردار کی عکاسی پیش کرتا ہے۔ اگر انسان کی تھنکنگ سوچ صحیح ہے، زندگی کے حالات کو دیکھنے کا اس کا نظریہ پازیٹیو ہے تو وہ انسان کا کردار بھی صحیح ہوگا۔ لیکن اگر انسان کی سوچ غلط ہے، سچویشن کو دیکھنے کا نظریہ غلط ہے تو وہ ہر اچھی چیز میں بھی برائیاں تلاش کر لیتا ہے۔ ایسے سوچ کے انسانوں سے کنارہ کریں اور دور رہیں تاکہ آپ کی زندگی کا سکون برقرار رہے۔ پیش کرتے ہیں آج کی خاص اور خصوصی خبروں کی تفصیلی معلومات۔ گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم نے جاری کیا نیا فرمان کہ گلبرگہ ضلع کے چنچوڑی قصبے میں واقع سدھسری سوہردہ سہکاری ایتھنال فیکٹری کو کسانوں کے فائدے کے لیے پھر سے کھولا جائے۔ جی ناظرین، گلبرگہ ڈی سی صاحبہ فوزیہ ترنم نے کہا کہ چنچوڑی قصبے میں قائم سدھسری سوہردہ سہکاری ایتھنال فیکٹری جو کہ باقاعدہ طور پر بند کی گئی تھی، اسے کھول کر اسی فیکٹری کے زیر احاطہ دیہاتوں میں اگائے جانے والے گنے کو دیگر قریبی فیکٹریز کو فروخت کیا جائے جو کہ سال 2024-25 کے موجودہ سیزن تک محدود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چنچوڑی اور کڑگی تعلقہ کے 111 دیہات، چتاپور تعلقہ کے 77 گاؤں، سیڈم تعلقہ کے 112 گاؤں سدھسری فیکٹری کو الاٹ کیے گئے۔ ساتھ ہی KPR چنا وغیرہ افضل پور تعلقہ کے کل 300 گاؤں میں کسانوں نے بڑی اچھی تعداد میں گنے کو اگایا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ شوگر اینڈ اپیرلز لمیٹڈ شوگر فیکٹری کے لیے 189 گاؤں اور پڑوسی بیدر تعلقہ میں ملور کسان شوگر فیکٹری کے لیے 111 گاؤں کو موجودہ اراضی کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا ضلع کے چنچوڑی، کڑگی، سیڑم اور چتاپور تعلقہ کے گنے کے کاشتکار اپنے ذریعے اگائے گئے گنے کو تقسیم کے مطابق شوگر ملوں کو فروخت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر گنے کے کاشتکار حکومت کی طرف سے مختص شوگر ملوں کے ریزرو ایریا اور ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے دفتر سے دیگر شوگر ملوں کو گنے کی منتقلی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں مقررہ فارم میں تفصیلات کے ساتھ 100 روپے ادا کرنے ہوں گے، سیکیورٹی ڈپازٹ اور فکسڈ فیس کے ساتھ۔ اکاؤنٹ کی سرخی، گنے کی نقل و حمل کا لائسنس متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر کلبرگی اور سیڑم سب ڈویژنوں کو درخواست دے کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی کارخانوں کے ذریعے تقسیم کردہ دیہات کی تفصیلات تحصیلدار آفس، ندا آفس، گرام پنچایت اور کسان رابطہ مراکز پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ کارپوریشن کمشنر بھونیش پاٹل دیوی داس نے اہم اعلان کیا کہ کارپوریشن کے تمام اراکین کی عام میٹنگ 21 نومبر صبح 11 بجے اندرا میموریل بھون ٹاؤن ہال میں کارپوریشن میئر یلپا نائکوڑی کی صدارت میں منعقد کی جا رہی ہے، جس میں سبھی اراکین کارپوریشن صحیح وقت پر موجود رہیں۔
गुलबर्गा शहर की मारूफ दरगाह ख्वाजा बंदे नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के नए 24वें सज्जादा नशीन जनाब हाफिज मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब ने कर्नाटका वक्फ बोर्ड इलेक्शन के तहत अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद इलेक्शन कैंपेनिंग की शुरुआत कर दी है। जी हाँ, हाफिज मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब ने गुलबर्गा शहर के साथ साथ यहाँ के अलग अलग शहरों में जाते हुए अपनी इंतखाबी कैंपेनिंग की शुरुआत कर दी है। स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि कई सारी गाड़ियों की रवानगी के साथ जनाब मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब बीजापुर इलेक्शन कैंपेनिंग के तहत मुनक्किदा मीटिंग में शिरकत करने के लिए बीजापुर पहुंचे। लिहाजा जगह जगह पहुंचकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उन्हें कसीर तादाद में वोट्स देकर उन्हें कौम की वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले कामों को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपने की सभी को गुजारिश की। इस मौके पर उनके चाहने वालों ने उनकी शॉलपोशी और गुलपोशी करते हुए उनका खैर मकदम किया। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि यहाँ इस मौके पर इस मीटिंग में सीएम इब्राहिम साहब, हैदर पाशा, जनाब आकिब अल हुसैनी साहब, बीजापुर शहर के कई सारे सजादगान और वहाँ के जिम्मेदारान ने जनाब के हक में कसीर तादाद में वोट डालने की सभी से गुजारिश की। जनाब मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब ने बीजापुर में इलेक्शन कैंपेन के तहत मुनक्किदा इस मीटिंग से खिताब करते हुए सभी को बड़े ही अच्छे अल्फाजों में वोट्स डालकर अपनी खिदमत करने का उन्हें मौका फराहम करने की यहाँ अपील की। नाजरीन को बता दिया जाए कि जनाब मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब के हक में कई सारे नामचीन और मशहूर सियासी समाजी शख्सियात ने बात करते हुए उन्हें वोट डालकर कसीर तादाद में वोट डालकर अवाम को इस इलेक्शन में उन्हें कामयाब करने की सभी से अपील की। जैसे कि सीएम इब्राहिम साहब, लीडर कृष्णा रेड्डी के साथ और भी दीगर उनके चाहने वालों ने उनके हक में बात करते हुए सभी अवाम से उन्हें कसीर तादाद में वोट डालकर उन्हें इस इलेक्शन में कामयाब करने की गुजारिश की। आखिर में नाजरीन को ये जानकारी दे दी जाए कि आने वाले 19 नवंबर 2024 बरोज मंगल कर्नाटका वक्फ बोर्ड इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें जनाब मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब ने मुतवल्ली ज़मरे के तहत अपनी नामजदगी दाखिल करवाई और उनका प्रेफरेंशियल वोट नंबर 1 है। गुलबर्गा शहर में जिस तरह से चोरी की वारदातें और चोरों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है, वो देखकर सुनकर दिमाग चकराने लगा है और जहन ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि आजकल हमारी जवान नस्ल और लोग इंसान गलत कामों की तरफ कैसे और क्यों रागिब होते जा रहे हैं। साथ ही जहन में इसकी एक बड़ी वजह भी सामने आने लगती है कि नौकरी, मुलाजिमतों की कमी और बेरोजगारी, गरीबी। लेकिन क्या सिर्फ ये एक ही वजह काफ़ी है किसी इंसान को गलत काम करने के लिए उकसाने में? ये समझ नहीं आता। नाजरीन को बता दिया जाए कि गुलबर्गा पुलिस टीम ने हाल ही में बड़ा ऑपरेशन करते हुए यहाँ पर बढ़ रहे बाइक चोरी केसेस के चलते 30 चोरों को पकड़ा और उनके कब्जे से तकरीबन 55 लाख की मालियत के 105 मोटरसाइकिल्स, 105 बाइक्स जब्त कर लिए। जी हां, आपने सही सुना, 30 चोरों को गुलबर्गा पुलिस टीम ने गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 105 बाइक्स बरामद कर लिए, जिसकी कीमत 55 लाख रुपये के करीब बताई गई। सिटी पुलिस कमिश्नर दफ्तर हॉल में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर SD शरणप्पा ने बताया कि गुलबर्गा शहर में दिन ब दिन चोरी के वाकयात में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके तहत यहां के अलग अलग पुलिस स्टेशन में बाइक चोरी के 37 केसेस दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि सिटी पुलिस कमिश्नरेट के दायरे इख्तियार में आने वाले पुलिस स्टेशन में दर्ज मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमात का पता लगाने के लिए पुलिस अफसरान और अमले की एक टीम तश्कील दी गई और इन टीमों ने अशोक नगर पुलिस स्टेशन के तहत 20, RG नगर पुलिस स्टेशन के तहत 6, रोजा पुलिस स्टेशन के तहत 9, MB नगर पुलिस स्टेशन के तहत 6, यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के तहत 5 बाइक चोरी के मुकदमात की जाँच की और उनकी निशानदही की। ही सब अर्बन पुलिस स्टेशन में मोटरसाइकिल चोरी के 28 वारदात के तहत 30 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने मजीद बताया कि इन पकड़े गए 30 चोरों के पास से अलग अलग कंपनीज के तकरीबन 55 लाख रुपये मालियत के 105 मोटरसाइकिल्स, 105 बाइक्स को जब्त किया गया। लिहाजा इस मौके पर इन 30 चोरों के बारे में बड़े ही अच्छे और फुर्तीले तरीके से पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए SD शरणप्पा ने गुलबर्गा पुलिस टीम की बड़ी तारीफ की और उन्हें शाबाशी दी। माँ, जिस नाम में इतनी मिठास और प्यार भरा हुआ है कि माँ, अम्मी जान, वालिदा के नाम का जहाँ कहीं भी जिक्र आ जाए दिल मोहब्बत प्यार से भर जाता है।
اور ماں ایک ایسی عظیم شخصیت ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچوں کو بنا مانگے ہی انمول تحفے کے طور پر عطا کیا ہے۔ ساتھ ہی ماں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اعلیٰ مقام اور درجہ عطا کیا ہے جس کو اس نے شاید ہی کسی اور کو عطا کیا ہو۔ ماں وہ نام اور ہستی ہوتی ہے جو کہ وقت آنے پر اپنی اولاد بچوں پر اپنی جان بھی نچھاور کر سکتی ہے۔ ماں عظیم محبت کی زندہ مثال ہوتی ہے۔ آپ سبھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہم آپ کو ماں کے متعلق یہ سب کیوں بتا رہے ہیں، تو بتا دیا جائے کہ حال ہی میں ایک والدہ نے وہ کام کیا جس کو کرنے کے بارے میں شاید کوئی بھی ماں خواب میں بھی نہ سوچ سکے۔ جی ہاں، بتا دیں کہ اپنے گلبرگہ شہر میں ایک عجیب و غریب دل کو دہلانے والی واردات سننے کو ملی۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو خود ہی کڈنیپ کیا اور 22 لاکھ روپے فروختی کی ڈیمانڈ کی۔ گلبرگہ پولیس کمشنر ایس ڈی شانپا IPS نے اس کیس کے بارے میں خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ گلبرگہ یونیورسٹی پولیس اسٹیشن میں 11 سال کے ایک چھوٹے سے بچے کو اغوا کڈنیپ کرنے کی شکایت درج کروائی گئی، جس کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے اسپیشل پولیس ٹیم کو تشکیل دیا گیا۔ IPS کنیکا سیکریوال، پروین نائک DCP ACP سب اربن DG راجنہ، یونیورسٹی پولیس اسٹیشن سرکل انسپکٹر سشیل کمار، راج کمار پوار کے ساتھ مل کر ایک اسپیشل ٹیم کو بنایا گیا اور یہ خاص ٹیم نے اس کڈنیپنگ کیس کی انویسٹیگیشن کی، جس کے تحت ایک نوٹ انہیں دیا گیا جس میں 11 سال کے ایک چھوٹے سے بچے کو کڈنیپ کرتے ہوئے 22 لاکھ روپے دینے کی ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ ساتھ ہی دھمکی بھی دی گئی تھی کہ اماؤنٹ نہ دینے پر اس بچے کی کڈنی کو نکال کر بیچ دیا جائے گا۔ پولیس نے مزید بتایا کہ اس نوٹ میں بچے کا نام الگ لکھا گیا تھا، جبکہ کڈنیپ ہوئے بچے کا نام کچھ اور ہی تھا، جو کہ صحیح نہیں تھا۔ پولیس نے پوچھ تاچھ کی تو بچے کی ماں نے کہا کہ آپ اس کیس کی پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ نہ درج کریں ورنہ پھر میرا بچہ مجھے نہیں مل پائے گا۔ یہ بات کو سننے پر سرکل انسپکٹر کو ماں پر شک ہوا تو پولیس ٹیم نے اس ماں کو کسٹڈی میں لیتے ہوئے اس سے سختی سے پوچھ تاچھ کی اور پھر ایک ایسی جرم کی سنسنی خیز داستان اس ماں کی زبانی سننے کو ملی کہ پہلی بار سننے پر کسی بھی عام انسان کو یہ بات پر یقین نہ آئے۔ 11 سال کے کڈنیپ ہوئے بچے کی ماں نے اپنا جرم قبول کرتے ہوئے کہا کہ اسے پیسوں کی بے حد اور سخت ضرورت تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے ہی بیٹے کو کڈنیپ کروایا اور 22 لاکھ روپے فروختی مانگی۔ اس ماں نے مزید بتایا کہ اس کا شوہر باہر ملک میں رہتا ہے اور کئی سالوں سے وہ انڈیا واپس نہیں لوٹا اور اسے تکلیفیں پیش آ رہی ہے، جس کے چلتے اس نے یہ کڈنیپنگ نوٹ لکھوایا، پر اس نوٹ میں اس نے اپنی بہن کے بچے کا نام ڈالا کیونکہ اس کی بہن کے پاس پیسہ موجود ہے۔ اس خاتون نے مزید بتایا کہ میں نے یہ کڈنیپنگ نوٹ میں اپنی بہن کے بچے کا نام اس لیے لکھا تاکہ میں اپنی بہن سے کہہ سکوں کہ اس نوٹ میں تمہارے بچے کا نام ہے، لیکن کڈنیپرز نے غلطی سے میرے بچے کو کڈنیپ کر لیا۔ یہ سن کر میری بہن مجھے پیسہ دے دے گی، یہ سوچ کر میں نے یہ پلان بنایا تھا۔ مزید اس خاتون نے کہا کہ میں نے یہ کڈنیپنگ پلان ٹی وی پر آنے والے کرائم پیٹرول سیریل کو دیکھ کر بنایا تھا، جو کہ آخر میں بری طرح سے فیل ہو گیا۔ اس کڈنیپنگ کیس میں ایک خاتون اور 2 نوجوانوں کو ملوث پایا گیا، جس کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کی گئی یہ خاتون اور 2 نوجوان گلبرگہ شہر کے غریب نواز کالونی، ملت نگر اور اسلام آباد کالونی کے رہنے والے بتائے گئے۔ گلبرگہ شہر کی مسلم خواتین کے لیے بڑی ہی اچھی خبر۔ ورک فار کمپیشن ٹیم گلبرگہ کے زیر اہتمام کل 15 نومبر جمعہ سے کل 20 دنوں کے لیے صرف خواتین عورتوں کے لیے آن لائن قرآن کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے قرآن کا 45% ترجمہ سکھایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، صرف خواتین کے لیے ورک فار کمپیشن ٹیم گلبرگہ کے زیر اہتمام 15 نومبر جمعہ کے دن سے آن لائن شام کے 6:30 بجے سے رات کے 8 بجے تک بہترین اور معروف عالمہ جنہیں 17 سال کی قرآنی تعلیم دینے میں ایکسپیرینس اور مہارت حاصل ہے، ڈاکٹر شمع طارق استانی کے طور پر سبھی خواتین کو قرآنی ترجمے کی تعلیم دیں گی، جو کہ مفت ہے، پوری طرح سے فری ہے۔ یہ فری آن لائن 20 دن کے قرآنی ترجمے کورس کو جوائن کرنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر کو سیو کرتے ہوئے واٹس ایپ پر قرآن لکھ کر بھیجیں اور پھر بھیجے گئے لنک کو جوائن کریں۔
اس 20 روزہ فری قرآنی ترجمے کے کورس کو جوائن کرنے والی خواتین کو کورس کے مکمل ہونے پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے اور انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ اس کورس کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے اور اس کورس کو جوائن کرنے کے لیے آپ سکرین پر دیے گئے ان نمبر پر قرآن لکھ کر واٹس ایپ کر دیں۔ گلبرگہ شہر کی تمام مسلم خواتین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ کثیر تعداد میں اس فری کورس کو جوائن کریں اور اس سے استفادہ حاصل کریں، ساتھ ہی اس انفارمیشن کو ثواب جاریہ کی نیت سے سبھی تک پہنچائیں۔ اسی طرح کی تیز، تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔